ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آنے والی اقساط بہت ہی اچھی بن چکی ہیں۔ دعا جعفر کو کہتی ہے کہ جعفر تم میرا یقین کرو، یہ سب میں نے نہیں کیا۔ جعفر کہتا ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نوشروان کو آپ بھی زہر دیں گی۔ دعا کہتی ہے جعفر آپ تو میرا یقین کر لو، میں نے یہ ہرگز نہیں کیا، یہ کرنے والی صرف اور صرف کشمالہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ جعفر کہتا ہے کہ اگر آپ دوسروں پر بہتان لگا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ دعا کہتی ہے یہی تو مسئلہ ہے، میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن تم میرا یقین کرو۔ جعفر یہ سرفراز اور کشمالہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ نوشروان کی زندگی سے مجھے نکالنی چاہتی ہے کشمالہ نے، کیونکہ مجھے کہا تھا اگر نوشروان میرا نہ ہوا تو میں تمہارا بھی نہیں ہونے دوں گی۔ یہ سب کشمالہ کا ہاتھ ہے، وہی کر رہی ہے۔ جعفر کہتا ہے کل سے میں بھی نوٹ کر رہا ہوں، میرا بھی شک کشمالہ پر جا رہا ہے کہ یہ سب کشمالہ کر رہی ہے، لیکن جعفر کہتا ہے کہ صحیح جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں، ہم اس کے سامنے ساری حقیقت انشاءاللہ لے آئیں گے۔ دعا کہتی ہے کہ بالکل ہم حقیقت لے آئیں گے اور مل کر ہم ان دونوں کے درمیان فرق جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اکٹھا کر لیں گے اور ان دونوں کو سزا بھی دلوا دیں گے۔ لیکن اب دعا کہتی ہے کہ کیا میں نوشروان سے مل سکتی ہوں؟ جعفر کہتا ہے کہ آپ ابھی نہیں مل سکتی، کیونکہ بابا سنگھ بہت غصہ ہے آپ کو لے، یہاں تک کہ وہ تو آپ کو یہاں سے نکالنے کا حکم بھی دے چکا ہے، اس لیے آپ دور رہیں تو بہتر ہوگا۔ تو گائز اب دوسری طرف سرفراز بھی اچھل رہا ہوتا ہے اپنی رقم لینے کے لیے، وہ کشمالہ کے پاس بار بار پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اب اسے بھی یقین ہونے لگا ہے کہ کشمالہ مجھے 1 ٹکا بھی نہیں دکھائے گی، اب اس کا کام تو ہو گیا لیکن وہ مجھے رقم نہیں دے گی۔ سرفراز پہنچ جاتا ہے کشمالہ کے پاس اور شروع سے ہی وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ساری رقم بہت جلد دے گی۔ کشمالہ کہتی ہے کہ میں تمہیں تب رقم دوں گی جب دعا کو نوشروان طلاق دے دے گا، ابھی اس نے اسے گھر سے نکالا لیکن طلاق اسے نہیں ملی۔ کشمالہ کہتی ہے تم پریشان مت ہو، یہ حویلی میں اپنے نام لگوا چکی ہوں، تمہیں رقم دے دوں گی۔ سرفراز کہتا ہے مجھے ابھی اپنی رقم چاہیے، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ کشمالہ یہ سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ تم کیا کرو گے اگر میں رقم نہ دوں تو؟ سرفراز کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، مجھے صرف اپنا پیسہ چاہیے، کیونکہ میں دعا کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکا ہوں تو میں تمہاری زندگی کو بھی تباہ کر سکتا ہوں، میں جا کر ساری حقیقت نوشروان کو بتا دوں گا، پھر سوچو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کشمالہ کہتی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا نا تو میں تمہیں بھی مار دوں گی، یہاں تک کہ میں نے دعا کو مارنے کی کوشش کی اور نوشروان کو بھی مارنے کی کوشش کی تو سوچو میں تمہیں بھی مروا سکتی ہوں۔ یہ سن کر سرفراز بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ سرفراز کہتا ہے کہ بہت جلد مجھے اپنی ساری کی ساری رقم چاہیے، کیونکہ تم نے وعدہ کیا تھا اور تم اپنے وعدے پر پوری اترو گی۔ یہ سن کر کشمالہ کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، بہت جلد تمہیں اپنی ساری کی ساری جو ہے رقم وہ مل جائے گی۔ تو گائز اب دوسری طرف دکھایا جائے گا، اماں سنگھ پہنچ جاتی ہے بابا سنگھ کے پاس اور کہتی ہے کہ بڑی مشکل سے ہمارا نوشروان بچا ہے، لیکن آپ کو نوشروان سے دعا کو طلاق دلوانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اب ہمارے لائق نہیں ہے، وہ نوشروان کو مارنے کی کوشش کر چکی ہے۔ بابا سنگھ یہ سب سن کر کہتا ہے مجھے تو نہیں لگتا یہ دعا نے کی، اور کیونکہ دعا کی خاموشی بتا رہی ہے وہ یہ نہیں کر سکتی، اس نے محبت کی شادی کی ہے، وہ نوشروان کے ساتھ خوش تھی۔ اماں سنگھ کہتے ہیں تو آپ کا شک کشمالہ پر جا رہا ہے؟ بابا سنگھ کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، میرا شک کشمالہ پر جا رہا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ ہمیں پتہ چل چکا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمیں بھی اس حویلی سے نکالنے کی بہت جلد دھمکی دے گی، کیونکہ نوشروان یہ سب حویلی اس کے نام کس طرح کروا سکتا ہے، اور جو ہمارا شک بھی کشمالہ پر جا رہا ہے کہ یہ کشمالہ نے کیا ہے۔ اور اماں سنگھ یہ سن کر کہتی ہے کہ وہ ہمارے گھر کی بڑی بہو ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بابا سنگھ کہتے ہیں کیونکہ نوشروان اس پر توجہ نہیں دیتا، نوشروان دعا سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کشمالہ ہو سکتا ہے یہ کشمالہ کا کھیل ہو، کیونکہ دعا سے وہ جھگڑتی رہتی ہے ہر وقت۔ آنے والے ایک ساتھ بہت ہی اچھی بن چکی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، پھر ملیں گے نیکسٹ اس ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تمام۔